سب
کی مسجد ہے، جمع مسجد ہے، خدا تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسجد کوفہ اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی اللہ کا گھر ہے، لا تعداد مساجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن خدا کا ایک ہی معتبر گھر جسے بیت اللہ کہا گیا ہے وہ اللہ نے اپنے معصوموں سے بنوایا ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم کا سلسلہ ہے، حضرت آدم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ ہے، مگر جب بات حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ابھی اس وقت کو یاد کریں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، میرا اللہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا اور میری ذریت میں سے بھی جتنے آئے انہیں بھی مسلمان بنا۔ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کھڑی کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کہ میرے مالک ہمیں مسلمان بنا، واجعلنا مسلمین لک، اور پروردگار ہم دونوں تیرے مسلمان ہیں۔ ایک رک کے تھوڑا سا میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، اے میرے مالک گھر تیرا ہے، کعبہ تیرا ہے، یہ نبی بھی تیرا ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، پروردگار اس میں ایک نقطہ بھی ہے، مجلس نقطہ بھی ہے۔ مجلس نقطہ یہ ہے کہ پروردگار کسی غیر معصوم کو تکلیف دیتے، کوئی اچھا مستری، کوئی اچھا بیمار، کوئی اچھا ٹھیکیدار، کوئی انجینئر فلانیہ ہوتا، یہ دو معصوم کو کیوں تکلیف دی ہے؟ جہاں تک برکرداری کی ہے اور میں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ چلا کہ چونکہ یہ معصوم کی جائے ولادت تھی، توجہ فرمائیے گا، چونکہ 18 دن جا رہی ہے، 13 جب بھی میرے مولا شیخ رحمۃ اللہ میں آئے تو معصوم کی جائے ولادت تھی۔ غالباً یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ خدا کو گوارا نہ تھا کہ معصوم کی جائے ولادت غیر معصوم بنائے۔ تو اس میں سے ہم ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ مجلس میں بہت سوال سمجھتے ہیں کہ جب معصوم کی جائے ولادت غیر معصوم نہیں بنا سکتا ہے تو معصوم کے ممبر کا وارث بھی غیر معصوم نہیں بن سکتا ہے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم، صلوات بلند صلوات پڑھیں لوگوں کے لیے ہم نے یہ جو گھر بنایا ہے اس کا ہم نے طواف، ہم نے اس کا حج فرض کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس میں سے داخل ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے وہ للعالمین، یہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے، کعبۃ اللہ جو ہے عالمین کے لیے ہدایت۔ دیکھنے میں 4 دیواری ہے، ایک کمرہ ہے، لیکن اس کمرے میں جو ہدایت کی ہے اس کمرے میں ہمیں توحید پرستی بنانا ہے، اس کمرے میں ہمیں نبوت پرستی بنانا ہے، اس کمرے میں ہمیں ان کو منوایا ہے کہ جن کو خدا متعال منوانا چاہ رہا۔ لیکن وہ دوسرے ٹائم میں اس کو دوسرے ٹائم میں دو جگہ اور بھی میں نے حاضری دینی ہے۔ میں یاد کرتا چلوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گھر ہے میرا، ان اول بیت وضع للناس، فرمایا میرا پہلا گھر جو میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ گھر ہے کہ جو مبارک بھی ہے، بابرکت بھی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے آپ تشریف فرمائیں کہ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کعبۃ اللہ نے کوئی کلام کیا ہے؟ کوئی کعبۃ اللہ کبھی گویا ہوا؟ کعبۃ اللہ نے کچھ کہا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے؟ نہیں، وہاں جو اراکین حج ہے، یہ اراکین عمرہ ہے، عمرہ میں ہم جاتے ہیں تو ہم اراکین بجا لاتے ہیں، تو مناسک حج اور مناسک عمرہ جو ہے یہ ہمیں ہدایت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوستوں جب ہم پہلے پہنچے تو اللہ نے کہا کہ آپ نے میرا طواف کرنا ہے۔ تو بھائی آج کی مستحب ہے کہ جب آپ مسجد الحرام سے نیچے اتریں، کعبۃ اللہ میں نگاہ پڑیں تو فوراً سجدے میں جھک جائیں، سب سجدے میں رکھیں، میرا مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کی ہے، ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں جھک جانا ہے، جھکنے کے بعد ہم نے طواف کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، طواف میں اب کافی لمبی مجلس ہو سکتی ہے کہ طواف میں 7 چکر ہیں، سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے کہ طواف عمرے کا ہے، طواف حج کا ہے، اور میں کہہ موجود ہے طواف کے بعد جب ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب جب مقام ابراہیم سے پیچھے چلے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آگے مقام ابراہیم ایک تعبیہ نما ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم گئے ہیں، تو یہ اس کی بھی زیارت مستحب ہے۔ تو جو فرمائی جو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب شیعہ نے حجر اسود تعبیہ اٹھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جب ہم کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو خدا متعال ان انکاریوں سے بھی منوانا چاہ رہا ہے
सलवात भेजिए कि बुलंद से मोहम्मद वाले मैं सर उम्र से शुरू कर रहा हूँ। आज के मनासिब ज़्यादा है, उम्र से शुरू कर रहे हैं कि हमने तवाफ किया, तवाफ के बाद हमने दो रकात नमाज के बाद में अगला रुकू है सफा और मरवा के दरमियान साई करना। आप सफा में शुरू करेंगे और मरवा पे पहुंचेंगे। सबसे पहले नियत होगी कि परवरदिगार मैं नियत करता हूँ साई की, सफा से शुरू करता हूँ मरवा तक और मरवा से सफा 7 चक्कर है। लेकिन जब हम यहाँ से चलने लगे हैं, खुदा गवाह है, ये मकाम भी हमें काफी मसाइल में हिदायत करता है। फरमाते हैं जो हमारा चलना है, एक ज़ौजा मासूम की ज़ौजा, मासूम की माँ जनाब हाजरा चली थी। इब्राहीम ने लक्को तक सहरा में, जब जनाब इब्राहीम ने हाजरा और इस्माइल को छोड़ा और कहने चले गए कि हाजरा ये पानी की चीजें हैं, अगर ये पानी खत्म हो जाए तो कहा कि तो पहाड़ियों के दरमियान ढूंढ लेना। राबी इब्राहिम कहती है, कुरान भी बताता है कि पानी खत्म हो गया, हाजरा साहबा से जब मरवा पे आई तो हम पानी नहीं मिला, मरवा से फिर वापस आई सफा पे, फिर भी पानी नहीं मिला। आगे एक मतलब ऐसा भी है कि हम थोड़ा सा तेज कदम उठाते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं, जब हम वहां तेज चलते हैं तो क्यों तेज चलते हैं? इसलिए कि जब बच्चे के रोने की आवाज जनाब हाजरा के कानों तक आती थी तो बीवी तेज दौड़ती थी, तो जब भाई थोड़ा सा तेज दौड़ती थी। अब तेज क्यों दौड़ रही है बीवी जनाब हाजरा? इसलिए कि बच्चे की। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ एक इल्मी सवाल भी है, मजलसी नुक्ता भी है, तरबियती नुक्ता भी है और पैगाम का जुमला भी है। जनाब हाजरा से पूछता है, बीबी ये बताएं कि आपको अल्लाह के नबी ने कहा था कि भी पानी न मिले तो पहाड़ियों के दरमियान ढूंढ लेना। अब एक दफा सफा से गई, मरवा पे आई, पानी नहीं मिला, मरवा से फिर सफा पे आई, फिर पानी नहीं मिला। अगर यहाँ पानी नहीं मिला तो किसी और जगह चला जाना चाहिए। हाजरा की तरफ से जवाब आएगा, मोहसिन जवाबी, अगर मुझे मेरा शौहर कहीं और जाने की इजाजत देता तो मैं चली जाती। तो जो फरमाइएगा, यानी इस मासूम की ज़ौजा ने, मासूम की माँ ने, जनाब हाजरा ने इस मकाम पे दो इताअतें की हैं। एक मोहब्बत मिस्र है, यानी बेटे की मोहब्बत है, तो जो फरमाइए एक इताअत शौहर है, शौहर की मोहब्बत में और इस्माइल की मोहब्बत में जो बीवी दौड़ी है, अल्लाह ने इसे रोकने हाजिर रोकने उम्र बना दिया है। थोड़ा सा बोलिएगा, खालिक ने फरमाया कि हाजरा तू चूंकि इताअत की शौहर में चली है, बेटे की मोहब्बत में चली है, ये तेरा चलना, ये तेरा दौड़ना मैंने रुकने हक बना दिया है। यहाँ अमीर आएगा तो भी दौड़ेगा, यहाँ गरीब आएगा तो भी दौड़ेगा, यहाँ अदना आएगा तो भी दौड़ेगा, यहाँ आला आएगा तो भी दौड़ेगा, यहाँ गोरा आएगा तो भी दौड़ेगा, यहाँ काला आएगा तो भी दौड़ेगा। अगर थोड़ा सा जगाना चाहो तो मैं जगा सकता हूँ। अल्लाह समझाना चाहता है, आए हाजरा या तो यहाँ पे दौड़ेगा वरना यहाँ से दौड़ेगा। सलवात खतिया करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा आवाज होता है, सलवात दीजिए बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले। फरमाया कि मैं लोगों को हिदायत करता हूँ रसूलों के जरिए से। फरमाया यहाँ हिदायत हो रही है काबतुल्लाह के जरिए से। काबा अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह का है। और बात हमेशा फरमाते हैं कि हज वाजिब करके इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। फिर वो फरमाते हैं कि जब हाजी हज करके वापस आता है तो उसका जो वापस आना है वो गुनाहों से इसे पाक हो जाता है, जैसे शिकम में मादर से बच्चा दुनिया में कदम रखता है, यानी वो बच्चा गुनाहों से पाक है। ये हाजी जो है हज करके आया है वो गुनाहों से पाक है। तो भाई हाजी जो हज करता है वो शरायत के साथ हज करे, मनासिक के हज को सही तरीके से अंजाम दे, कोई फेल हराम फेल गुनाह वहां सरगर्द ना हो तो भी हज कबूल है। यकीन जानिए मुझे तारीख में एक ऐसा हाजी भी मिला है जिसने हज नहीं किया है, लेकिन खुदा गवाह है लोगों ने कहा कि ऐ अब्दुल्ला तुझे हज मुबारक, जिसका नाम ही अब्दुल्ला मुबारक करके सदा भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं ये मना नहीं कर रहा कि हज में ना जाए, हज में जरूर जाइए, लेकिन एक ऐसा हाजी है कि जिसने हज से कोई ऐसा अफजल अमल अंजाम दिया है कि परवरदिगार आलम को उसका अमल इतना पसंद आया कि उसे लोग मुबारकबाद देने के लिए। एक अब्दुल्ला हाजी हज में गया है, घर से तैयारी करके गया है और सामान्य सफर बांध के गया। घर से बाहर निकला, गली में आया, गली के करीब गया, देखा तो एक कचरे के ढेर पे एक
کہتے ہیں میرے قدم رک گئے، تو یہ بیوی خیریت ہے، وہاں کیا کرنے جا رہی؟ کہ میں نے جا کے قریب سے دیکھا تو وہاں ایک مردہ مرغی موجود ہے جسے اس نے فوراً اٹھانا شروع کیا، صاف کرنا شروع کیا ہے۔ جب میں قریب گیا میں نے کہا بیوی یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق اسلام سے ہے؟ کہاں بندہ خدا میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی، نبی کا کلمہ پڑھتی۔ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تو نے گوشت اٹھایا ہوا ہے، یہ گوشت شرعاً تیرے لیے حلال نہیں، چونکہ یہ ذبیحہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ کہنے لگی تیرے لیے حلال نہیں ہے، میرے لیے حلال ہے۔ علماء کرام موجود ہے، کیسے میرے لیے حلال ہے؟ کہا کہ ایسے ہے کہ چونکہ میری 3 بچیاں ہیں، میں بیوہ ہوں، وہ بچیاں یتیم، کئی دنوں سے میرا پورا گھر بھوکا ہے، پیاسا ہے، مجھے بتائیں کہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ چپ ہو گیا عبداللہ۔ کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا وہ مکہ جانے کے بعد مدینہ بھی آئیں گے؟ کہ ہاں بیوی میں مدینہ بھی ہوں۔ روضہ رسول پہ جائیں گے؟ جی ہاں روضہ رسول پہ بھی جاؤں گا۔ کہا کہ جا کے میرا سلام کہنا، اپنا سلام پیش کرنے کے بعد کہنا کہ اللہ کے نبی تیری طرف سے خاتون تھی، سیدزادی تھی تیری آپ سے، کہ جس کا شوہر دنیا میں نہیں رہا، 3 یتیم بچیاں ہیں مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ نبی کریم سے کہنا کہ بیوی کہہ رہی ہے یا تو میرے حالات اچھے کر دے یا مجھے دنیا سے اٹھا دے۔ مجھے فرمائیے بس یہ سننا تھا جس مقام گیا۔ سامان سفر ہے، زادرہ بھی ساتھ ہے، سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں، میرا قافلہ میرا انتظار کر رہا ہے، لیکن قدم رک گئے۔ وہ تھیلی، وہ درہم دینار کی تھیلی، مجھے فرمایا جس میں 70 درہم ہیں، ایک تعداد کے مطابق میرا موجود ہے 70 درہم ہے، یہ کے فوراً بیوی کے حوالے کی۔ سوچا کہ اگر میں اس عالم میں نبی کریم کے پاس چلا گیا، میں نے حج بیت اللہ بھی کر لیا، واپس آ کے جب میں نے سلام کیا، ممکن ہے نبی مجھے کہے کہ تم میری طرف چلا آیا، میری عطرت کا خیال نہیں رکھا، میری حال کا تو نے خیال نہیں رکھا۔ یہ کہتے قدم میرے رک گئی تھی پہ سامان سفر واپس، وہ درہم و دینار جو 70 لے کے آیا تھا وہ بیوی کے حوالے، کہ لگ بیوی یہ گوشت چھوڑ دے، یہ تیرے لیے حرام ہے۔ اس نے چھوڑا، فوراً وہ گھر چلی گئی، یہ گھر چلا ہے۔ خانوادہ نے پوچھا کہ آپ حج پہ گئے تھے؟ نہیں گئے۔ کہنے لگے کہ میری طبیعت ناساز ہو گئی ہے، زندگی رہی تو اگلے سال حج پہ جاؤں۔ صاحبان ایمان قافلہ روانہ ہو گیا، حج پہ قافلہ چلا گیا۔ حاجیوں نے حج کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، رمی جمرات کی، وقوف عرفات ہوا ہے، مزدلفہ میں رات گزاری، سارے ہمارے حج جو ہے انجام دیے۔ حج کرنے کے بعد جب واپس حاجی آنے لگے، آج بھی یہ رسم باقی الحمدللہ سے ہے کہ لوگ حاجیوں کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، رشتہ دار اقربا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ میرا قافلہ جس کے ساتھ میں جا رہا تھا وہ قافلہ واپس آ گیا، میں انہیں مبارکباد دینے جاؤں۔ صاحبان ایمان یہ گھر سے قدم رکھ کے باہر نکلتا ہے، ایک روڑ گلی کا بوڑھا تو سامنے دیکھا کہ جسے مبارکبادی دینے جا رہا تھا وہ گلی کے سامنے آ رہا، سلام ہوا، تبادلہ سلام کے بعد یہ کہنے والا ہی تھا، یہ سامنے والے نے کہا ہے عبداللہ تجھے حج مبارک ہو۔ مجھے فرمائی یہ کہتا ہے کہ اے بھائی میں تو آپ کو حج مبارک کہنے آیا تھا، میں تو آپ کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں میں آپ کو مبارکباد دینے آیا، میں تو حج پہ نہیں تھا۔ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگے نہیں کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ سفر پہ یہیں سے روانہ ہوئے، آپ نے ہمارے ساتھ سفر کیا، آپ نے ہمارے ساتھ طواف کعبہ کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ سفر مرہ قدر میں سائی کی ہے، مینا میں قربانی کی ہے، رمی جمرات کی ہے، مزدلفہ میں رات گزاری ہے، سارے ہمارے حج نے ہمارے ساتھ انجام دیے۔ کہنے لگا حقیقت پوچھے تو میں نے تو کچھ نہیں کی۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں وہ تیری امانت واپس کرنے آ رہا تھا جو تو نے دوران حج میرے حوالے کی تھی، اور کہا تھا کہ اگر میں دیر سے گھر پہنچوں تو یہ میرے گھر پہنچا دیجیے گا، کچھ اس میں زیادہ تھا، کچھ پیسہ درہم و دینار۔ کہنے لگی آپ کی امانتیں واپس لیں اور انشاءاللہ پھر بعد میں ملے گی بات ہی تو۔ صاحبان ایمان یہ تھیلی لے کے واپس آ گیا عبداللہ، آنکھوں میں آنسو ہے، سوچ رہا ہے کہ پروردگار میں تو حج پہ گیا نہیں، یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ تو حج پہ تھا، سفر بھی کیا ہے، پورے مناسک حج بھی تو نے ہمارے ساتھ انجام دیے ہیں، اور تو نے مجھے درہم و دینار کی تھیلی بھی دی۔ اب آگے جب گھر میں گنتی کی ہے تو جو فرمائیے گا جب دیے تھے تو 70 تھے، واپس ہی آئے گنے تو تعداد 700 درہم ہے، 70 دینے والا یہ 700 درہم ہے۔ سوچ رہا ہے کہ میں حج میں گیا نہیں ہوں، یہ مجھے کہا ہے کہ حج مبارک۔ مجھے فرمائیے
اس اضطراب کے عالم میں اس نے رات گزار دی. جب آنکھ لگی عالم خواب میں دیکھا زہرا کے بابا نے سید الانبیاء نے مسکرا کر کے فرمایا عبداللہ تجھے مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ حج مبارک. مجھے فرمایا ایک سلوات کیجیے. باتیں کھولے جیسے سب بات بولت ہے. یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ تجھے حج مبارک. کتنا خوش نصیب ہے وہ نہ جانے والا حاجی جس کے اس عمل کی وجہ سے نبی کریم نے کہا کہ مجھے حج مبارک. ایوان صرف یہ نہیں کہا بلکہ سید الانبیاء نے روایت میں جملے آگے ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ خدا جو تیرے ساتھ جانے والے حاجی نے جو حج پہ گئے ہیں انہیں صرف ایک حج کا ثواب ملے گا. ایک حج کا ثواب. آئندہ سال کو جائیں گے تو ثواب ملے گا. زندگی ہوگی تو جائیں گے ثواب ملے گا. استطاعت ہوگی تو جائیں گے تو ثواب ملے گا. لیکن چونکہ یہ تو نے عمل انجام دیا ہے اس عمل کی وجہ سے خالق تو سے اتنا راضی ہو گیا تھا کہ تو گھر واپس آیا. اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ بنا دی. اسی قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. اس قافلے کے ساتھ اسی فرشتے نے تیری طرف سے حج بھی کیا ہے, طواف کعبہ بھی کیا ہے, مناسک حج بھی انجام دیے ہیں. اب تیرے جو جتنے دوست احباب تھے سارے واپس آتے ہیں. آئندہ سال یہ حج کریں گے تو ثواب لکھا جائے گا. تھوڑا توجہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں کہ تیرے لیے اللہ نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے. قیامت تک حج وہ کرتا رہے گا لکھا تیرے نام اعمال میں جاتا ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. صلوات قرآن دور سے بھی محمد و آل محمد. اس پر حج فرض ہے اپنی زندگی میں کر جائیں. نہ جانے زندگی کے بعد کوئی حج کرے یا نہ کرے, اپنے پیسے کو صحیح راستے میں خرچ کرے یا نہ کرے. کوئی فرمائیے حج چلے حج. اور یقین جانیے تو میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں, میری عمر میں نے پاکستان بھر میں آگا پڑھا ہے کہ جو حج کرنے والے ہیں جو اہل بیت کے غلام ہیں, محبان آل محمد, جو جہاد معصومین کے ماننے والے ہیں, مذہب جعفریہ خیر البریہ کے پرستار ہیں, ان لوگوں کے لیے حج کی قبولیت ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے امام حج میں ہیں, حج کا جواب جاری. تو صحابی کے ساتھ نے کہا کہ غلام نے کہا مولا صاحب بڑے حاجی ہیں, مولا افسر اور حجی مولا حاجی زیادہ ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں. جب فرماتے ہیں کہ عقل حجی افسر حجی, فرماتے حاجی تھوڑے ہیں حیوان زیادہ. جب اسے سنانا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ حاجی تھوڑے ہیں حیوان زیادہ ہے, کہ مولا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کھٹے نکال میں حاجی ہیں, ہجوم ہی ہجوم ہے. امام نے شاہ کریم امام نے ایسے چشمہ لگایا, عینت لگائی, آنکھوں کے سامنے سے گولی دے دی, پردے ہٹ کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا امام نے پتہ کیا دیکھا, کعبہ میں نے دیکھا کہ کوئی بندر ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی حیوان کی شکل ہے, کوئی کسی حیوان کی شکل ہے. اور نے فرمایا پھر کعبہ میں نے دیکھا ہے انسان تھوڑے ہیں حیوان زیادہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں جو میری نامی زہرا کا محب ہے وہ انسان ہے, جو میری نامی زہرا کا دشمن ہے وہ حیوان کہلاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد کے بلند آواز سے. یہ آب زمزم کیا ہے؟ ان من شیعتہ لا ابراہیم. فرماتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے حضرت نوح کے شیعوں میں سے ہے, جس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام شیعہ تھے. تو یہ نوح کے چاہنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم جو ہے نوح کے شیعوں میں سے ہے. آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم ہے اسماعیل کے پاؤں کی لگا کا نتیجہ ہے. نبی کہتے ہیں کہ جب جناب حاجرہ آخر چکر کاٹ کے واپس آئی تو دیکھا تو پانی جو ہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے ایریوں سے زمین سے پانی بہ رہا ہے, پانی جاری. بیوی نے مڈیر بنائی اور کہا کہ زمزم جس کا معنی ہے رک جا, پانی رکا ہے. تو زمزم جو لفظ آیا ہے خدا کی قسم ہے قیامت تک اللہ نے نام زمزم رکھ دیا.
پانی شفا دیتا ہے، بے بیماروں کو پلائیں تو شفا مل جائے گی، بے اولادوں کو پلائیں تو اولادیں مل جائیں گی۔ تو فرمائی اگر بدن میں لگائیں گے کہیں زخم ہے تو بدن منتقل ہو جائے گی۔ یہ پانی سے شفا مانگ رہے ہیں۔ تو فرمائی پانی کس کا نتیجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں کے اللہ کا نتیجہ ہے۔ اور سمجھ اللہ کو مجھے نہیں معلوم کہ یہاں فضائل کس انداز میں سنا جاتا ہے کہ اللہ بات کا دروازہ یہ رسول اللہ تعالیٰ کے کس انداز سے فضائل سنا جاتا ہے۔ یہ آپ ہی سمجھا جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے اللہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اس میں شفا رکھ دیا ہے۔ ابراہیم ہے اسماعیل کا بابا، ابراہیم ہے نوح کا شیعہ، یہ اسماعیل ہے شیعہ کا بیٹا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کے بیٹے کے شیعہ کے بیٹے کی پاؤں میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے، اللہ نے اللہ جانے اس امام میں کتنی شفا رکھی ہے جو ان کا بھی امام ہے، کائنات کا بھی امام ہے۔ سلام بھیجیے بلند آواز سے محمد والے حج بیت اللہ ضروری ہے، واجب ہے، جو واجب ہے ضرور کریں، کعبۃ اللہ کا طواف ضرور۔ 18 ذی الحجہ آنے والی ہے، 18 ذی الحجہ میں مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا۔ مولا کہاں آئے؟ کعبۃ اللہ میں آئے، اور اللہ کا واحد گھر ہے کہ جہاں میں مولا علیہ السلام نے جنم رکھا۔ اِنَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وُلِدَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، علی کعبے کے مین سینٹر میں، درمیان میں کعبے کے مین سینٹر میں علی پیدا ہوا ہے، دنیا میں جنم رکھا ہے۔ تو یہ تھی کعبۃ اللہ جو علیہ السلام کی آمد کا گھر، آمد کی جگہ ہے، اس کا طواف ضرور کریں۔ رکن یمانی کی تو ہم بھی طواف ضرور کریں۔ جہاں سے مولا علیہ السلام کی والدہ نے آج تک بھی وہ نشان باقی، اور خدا تعالیٰ نے اس جیسی حکومت سے بھی اس جگہ کا پردہ اٹھایا ہے، اور ہر جانے والا اس جگہ کی زیارت کرتا ہے۔ آج بھی وہ نشان باقی ہے۔ میں نے ایک دو بڑے بہتر نظر کو کیے تھے، اور 12 میں جب ہم نے دیکھا کہ وہاں لوگ پڑھنے کو لگے ہوئے وہاں موجود تھے، لیکن 13 کو جب گئے تو اس کے بعد نظر نہیں ہے وہاں نکلے ہوئے کہ وہ نشان جہاں سے علی کی ماں کہیں ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ وہ نشان مل جائے، خدا گواہ ہے صدیاں گزر گئی ہیں مگر دنیا اس نشان کو نہیں ملا سکی ہے۔ تو فرمائیے یہ یہاں میں جملہ آج کرتا چلوں کہ معجزے کہ جو انبیاء کی دلیل نبوت ہے، اگر نبی معجزہ دکھائے گا تو نبوت کی دلیل ہے، اگر امام معجزہ دکھائے گا تو امامت کی دلیل ہے۔ تو معجزے قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے معجزے ان کے قرآن میں موجود ہے، نوح کی کشتی کنارے لگی ہے معجزہ موجود ہے، قرآن میں تحریر ہے، تصویر نہیں ہے۔ تو فرمائیے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی پیٹ میں لے کے تیرتی رہی ہے، قرآن میں تحریر ہے، تصویر نہیں ہے۔ تو فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ گزار ہوئی ہے، قرآن میں تحریر ہے، تصویر نہیں ہے۔ تو فرمائیے پاک پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، قرآن میں تحریر ہے، تصویر نہیں ہے۔ یہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر آنے والی حجت خدا نے معجزہ دکھایا ہے، قرآن میں تحریر ہے، تصویر نہیں ہے۔ یاری کے لوگوں کو جو میں کیسے سناؤں کہ پورے شکم مادر میں رہتے ہوئے ایسا معجزہ دکھایا ہے کہ قرآن میں تحریر بھی ہے، آج تک تصویر بھی باقی ہے۔ سلام کیجیے گا بلند آواز سے، سلام کی بلند تک بھیجیے۔ کہ آج اس کعبۃ اللہ کے اندر، حرم کے اندر حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل آ چکے ہیں، تو ہم نے حج کو دورے میں تبدیل کرنا ہے اور ہم نے یہاں چھوڑنا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے وارث کے بیٹے، کعبۃ اللہ کے وارث نے جب جملہ کہا تو جناب عباس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اور جب آنکھیں سرخ ہوئی تو میرے والوں نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے۔ ایک کافی طویل خطبہ ہے جو خطبہ شاطر میں سبا دے گی مولانا نواز محمد وال۔ اب یہ کوئی روایت ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ جناب عباس نے سامنے کھڑے کو خطبہ دیا ہے، ایک روایت یہ ہے کہ جناب عباس نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے کو خطبہ دیا۔ جناب عباس فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی۔ جناب عباس فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ حمد ہے اس خالق کی جس اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے، کہ شرف یہ ہے کہ کعبۃ
اسے شر بخشا ہے۔ تو یہ بھائی کانا من کانا بالامس بیتن اصبح قبلۃ، فرماتے ہیں کہ شام میں وہ صرف گھر تھا، جب میرے بابا نے قدم رکھا وہ کعبہ نہ رہا، کعبہ قبلہ بن گیا۔ یہ جناب عباس کے خطبے کے جملے ہیں کہ جب میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی وجہ سے کعبہ آج قبلہ بنا ہے۔ ایھا الکفر الظالم کفرۃ الفجر، فرماتے ہیں کہ اے کافروں بے فرمانا تسدون طریق البیت الامام البرر، فرماتے ہیں اس امام کا راستہ روکتے ہو کہ جو بالکل نیکی کے راستے دکھانے والے ہیں۔ من هو حق به من سائر البرر من هو عدل به ولولا حبه بالله الجهرية وأسراره العلية إفقاده البرية لدار بيت إليه قبل أن يمشي، فرماتے ہیں کہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میرا آقا میرا مولا حسین فرماتے جانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ آگے پھر فرماتا ہے فرماتے ہیں قدس مسلمہ قدس قالوا الناس الحجر والحجر يسلم يديه، فرماتے سب حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، حجر اسود میرے حسین کے بوسے لیتا ہے۔ تو جناب بات میں تمہیں کافی طویل ہے، حیات فندرو سنبندرو، فرماتے ہیں کہ ہے فتوں کے اوپر تمہارے اوپر کہ تم دیکھتے نہیں ہو، ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، فرماتے تم وہ ہو کہ جو شراب پیتے تھے، حسین کا گھرانہ وہ ہے کہ جو حوض کوثر کا مالک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں جناب عباس نے کہ جو روشن فرماتے ہیں ممن فی بیت الوحی والقرآن، فرماتے ہیں اس گھر سے تعلق رکھتا ہے جس گھر میں وحی آئی ہے، جس گھر میں قرآن آیا ہے۔ تو ممن فی بیت اللہوات والدنسات، تمہارے گھر وہ ہے کہ جہاں لغویات ہیں، جہاں نجاسات ہیں۔ فرماتے ہیں ممن فی بیت التطہیر والحیات، یہ وہ گھر ہے جس میں تطہیر ہے، طہارت ہے، جس گھر میں حیات الہی نازل ہوئی ہے۔ صدا کہیے گا بلند آواز سے محمد انتم بقاتم فی الخلق التي قد وقت فیہا القریش، فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ جب تک میرا بابا علی موجود رہا کوئی رسول کو قتل نہیں کر سکا ہے، جب تک عباس موجود ہے کوئی حسین کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ چار مسئلوں کا ترجمہ میں نے ایک ساتھ کر دیا ہے۔ پھر آگے جو احساس فرماتے وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ الْقَوْلَيَّ، فرماتے دیکھیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے کس کو ڈرایا ہے، تم کس کو ڈرانے جا رہے ہو۔ پھر چار فرماتے ہیں کہ تم اسے ڈرا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ایسا جوان ہے جو صفین میں موت سے کھیلا ہے۔ اگر مجھے اجازت دے آج تو عباس جوانی کے عالم ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ عباس کی ڈر کیا ہوتی ہے۔ ایک سوال بھی ہے جناب عباس کے ساتھ جناب عباس نے فرمایا تمہارے اوپر بھی لعنت ہو، تمہارے امام اجداد کے اوپر بھی لعنت ہو۔ یہ جملہ کہہ کے میرے مولا حسین نے فرمایا عباس اعلان کرو کہ مکہ بھی ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ صاحبان ایمان جیسے جیسے خطبہ جناب عباس کا ختم ہو رہا تھا، زہرا زادی کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس لیے علی کی بیٹیوں کو معلوم تھا کہ خطبہ ختم ہوگا، حسین مدینہ حسین مکہ چھوڑ دیں گے۔ حسین نے حضرت بھری نگاہ سے کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ ایت اللہ شہید متحد فرماتے ہیں کہ علم نفسیات کے جملے پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے 21 سال 22 سال مسلسل ذکر آل محمد پڑھتے ہو گئے، ایک میں جملہ کہتا ہوں ممکن ہے زہرا کے بیٹے نے کعبۃ اللہ میں دیکھ کے کہا ہوگا کعبہ تیری کوئی نظام ہے، تیرا بڑا مقام ہے، دنیا تیرا طواف کرتی ہے۔ حضرت حسین نے کہا ہوگا اے کعبہ آج میں مجھے چھوڑ کے کربلا جا رہا ہوں، کربلا میں میں ایسا کعبہ بناؤں گا، تیرا طواف دنیا کرے گی، میرے اس کعبے کا طواف میری شکستہ پہلو والی ماں زہرا کرے گی۔ اجرهم على الله، اجرهم على الله۔ نمازوں میرے مولا حسین روتے ہوئے جیسے مدینہ سے چلے تھے ویسے روتے ہوئے حسین مکہ سے چلے تھے۔ حضرت ایک منزل آئی، اس منزل کا نام منزل واقعہ ہے۔
سال میں جب میں کہوں تو پھر ابھی کا ابھی تابوت کو مجھے روکیے، ابھی تک میں نے جناب مسلم کی شاد کو شروع نہیں کی ہے۔ حضرت ایک منزل ایسی آئی جس منزل کو منزل واقعہ کے واسطہ کہتے ہیں، کہ مولا نے افق آسمان کی جانب دیکھا، حسین کو راوی کہتے ہیں کہ وہاں ایک عجیب منزل آئی، آسمان کی جانب دیکھ کے پھر جناب حسین کے منہ سے جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت رو کے فرماتے عباس جی آقا حسین، فرمایا میرے بھائی مسلم کی بیٹیاں کہا؟ رونے والا نے مسلم کی بیٹیاں آئی، پھر مولا نے گود میں بچھایا، گود میں بچھا کے پیار کیا ہے۔ بڑی بچی کہنے لگی مولا آپ ایسے پیار نہیں کر رہے جیسے یتیموں سے پیار کیا کرتا ہے۔ میرے مولا نے رو کے فرمایا میری بیٹی تو یتیم ہو گئی ہو۔ رونے والوں جناب مسلم کو حسین مولا نے مکہ سے روانہ کیا تھا۔ جب فروغ پہنچے تھے مکہ سے میرے مولا نے اپنا سفیر بنا کے یہاں سے روانہ کیا ہے۔ اگر میں حسین کا پڑھتا ہوں، 4 علی زہرا کی بیٹی لے کے مدینہ سے چلی تھی۔ سوال کرے حسین دیوانی کون کون؟ حضرت محمد بن حنفیہ علی، جناب عباس علی، جناب مسلم بن عقیل علی، جناب کافی کہتے ہیں جب 4 علی کی بیوی چلی ہے، یہ 4 علی مکہ تک صحابہ آئے۔ میرے مولا کا قیام مکے میں شام، ایک دن جناب حسین کے پاس آدمی آئے، خیام کو چکر لگایا، دیکھا تو یہ 4 علی بیٹھے ہوئے تھے اور تلواریں صاف کر رہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ زینب و حسین جب اکیلے بیٹھتے ہیں نا تو آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زینب میں کربلا میں مارا جاؤں گا، زینب شام میں اسیرہ بن کے جائے گی۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہوا کہ حسین مارے جائیں اور ہم زندہ رہیں۔ میرے مولا روتے روتے بہن زینب کے خیمے میں آئے اور رو کے فرمایا زینب اگر یہ 4 علی کربلا کا ساتھ رہے نا، کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ رو کے فرمایا زینب 2 علی تو چن لے، 2 علی میں چن لیتی ہوں۔ حضرت جب 2 علی چنے نا جناب زینب نے 2 علی جناب حسین نے چنے ہیں۔ محمد حنفیہ کو اپنا وکیل بنا کے مدینے بھیجا، مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کے کوفہ بھیجا۔ رونے والے جب کوفہ میں آئے، راوی کہتے ہیں کہ کوفہ میں پہنچے، لوگوں کو انتظار تھا کہ کوفہ میں حسین کا سفیر بھی آنے والا ہے۔ حضرت یہ کوفہ میں پہنچے، لوگوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا ہے۔ مسجد کوفہ میں جب مسلم نماز پڑھاتے تھے نا، میں بھی چند دن پہلے زیارت سے واپس آیا ہوں، سال میں میں کئی دفعہ جاتا ہوں، یہ دفعہ بھی جب میں نے وہاں پڑھے ہوئے میں مسلم سے جملے مسجد کوفہ میں نے یہی پڑھے ہیں۔ حضرتوں ہونے والوں راوی کہتے ہیں کہ جب مسلم پہنچے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ میں حسین کی بیعت کی ہے۔ جب مسلم نماز پڑھاتے تھے نا، حد نگاہ تک مجمع ہوتا تھا، لیکن جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کے پہنچا ہے، پہلے تو لوگوں کو اطلاع ملی کہ حسین آ رہے ہیں، لیکن جب محمد کا پردہ ہٹایا گیا، دیکھا گیا حسین نہیں، یہ تو یزید کا گورنر آیا ہے۔ حضرت پھر بغاوت شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ مسلم کے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں آخری نماز حسین کے سفیر نے، رقیہ کے سردار نے، جناب مسلم نے رونے والا جو نماز پڑھائی ہے، راوی کہتے ہیں مسلم نے بیٹھ کے دیکھا کوئی پیچھے نہ رہا سوائے چھوٹے بچوں کے۔ راوی کہتے ہیں بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، مسجد کوفہ میں سے خانہ مسجد میں آئے، آسمان کی جانب رخ کر کے مسلم نے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تو یہ کھڑی سانس لے کے کہتے ہیں واہ قربتا۔ حضرت مسلم کو مجھے نہیں معلوم کہ کس کے حوالے کیا ہے بچوں کو مسلم نے۔ راوی کہتے ہیں مسلم کوفہ کی گلی میں چل رہے ہیں، 37 میلوں میں کوفہ آباد ہے، پتہ نہیں کتنے محلہ ہے کوفے کا، پیاس نے مقبول کیا ہوا ہے، رات آدم ہے۔ حضرت ایک توبہ نامی مومن کے دروازے سے مسلم کو گزر ہوا، توبہ بیٹے کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ مسلم نے سلام کیا، السلام علیکم یا امت اللہ، اے نبی خدا تیرا سلام ہو۔ حضرت نے سلام کیا نا، توبہ نے سلام کا جواب دیا ہے۔ دیکھیں کہتے بی بی حل من شربت من ماء، بی بی مجھے پانی پلا سکتی ہوں؟ حضرت جب پانی کا لفظ آیا نا، جناب توبہ جلدی سے کہیں گھر میں پانی کے جام
بھر کے لائی. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ بیوی جلدی کیوں گئی ہے؟ جناب طوا کو جناب زینب کی کوئی وصیت یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ جب علی کی شادی میں علی کی بیٹی کوفہ میں رہتی تھی نا، علی کی بیٹی زینب کوفہ میں کوفہ کی عورتوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی. ایک دفعہ قرآن میں لفظ ماں آیا تو بیوی نے قرآن کی تفسیر میں جب لفظ پانی کی تفسیر کی ہے ایک جملہ کہا کہ اے کوفہ کی عورتوں خیال رکھنا اگر کوئی شام کے عالم میں تھکا پردیسی مسافر پانی مانگے اسے خالی نہ لوٹانا. اللہ تعالیٰ نے جلدی سے لیے پانی کا جام بھر کے لے آئی. میں مکمل ساتھ پڑھتا ہوں بہت پیدا نہیں شرم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کو رونے والوں خود اللہ ہے پانی کا جام دیا ہے. جناب مسلم نے 3 سانسوں میں پانی دیا ہے. جام واپس کیا تو وہ اپنے دروازے پہ آئی پلٹ کے دیکھا تو مسافر دیوار کے سہارے بیٹھ رہا ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے اپنے خدا تمہیں نہیں معلوم کہ کوفہ کے حالات ناساز ہے، یہاں سے چلے جاؤ. مسلم کی عبادت کی بیوی جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا وطن نہ ہو وہ کہاں جائے. یہ روکے کہتی ہے لگتا ہے تم رقیہ کے سردار مسلم ہو. رونے والوں کو کہتے ہیں ہاں بیوی میں مسلم ہوں. خدا اللہ خاص سامنے جوڑ کے کہتی ہے آقا میرا گھر حاضر ہے. میں نے تو آپ کی جناب زینب سے میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. مولا میرا گھر حاضر ہے. اللہ مسلم نے اپنی زندگی کی آخری رات توا کے گھر میں گزاری ہے. رابی کہتے ہیں کہ توا کے دن میں بار بار اٹھ کے جب میں حجرے کے قریب آتی تھی تو مجھے کبھی مسلم کی تسبیح کی آواز آتی تھی، کبھی مسلم کے ذکر کی آواز آتی تھی. اللہ تعالیٰ توا کہتے ہیں جب رات ڈھلی نا میں نے کمرے کے اندر سے بیویوں کے رونے کی آواز سنی. خدا تعالیٰ ہے یہ کہتے ہیں صبح ہوئی نماز صبح کا ٹائم ہوا ہے، نماز پڑھ کے میں نے حجرے کا دروازہ دیکھا تو کھلا ہوا ہے. میں نے کہا آپ شب بھر سوئے نہیں ہیں اور آپ کو میرا گھر پسند نہیں آیا. جناب مسلم کی عبادت توبہ چونکہ آج میری زندگی کی آخری رات تھی. مولا میں آپ کے کمرے سے بولنے کی آواز سن رہی تھی. مسلم کی عبادت توبہ میرے مہمان آ گئے تھے. توبہ کی عبادت یہ آقا کون آئے تھے؟ کہا مدینے سے محمد آ گئے تھے. نجف چھوڑ کے علی آ گئے تھے. جنت البقیع چھوڑ کے رسول کی دکھداری پہ بھی زہرا بھی تھی. مولا کیوں آئے تھے؟ جناب مسلم بتاتے دوا مجھے دینے کے لیے آئے تھے. مجھے روکا کہہ رہے تھے مسلم تو آج کی رات کا مہمان ہے، آنے والی رات ہمارے پاس مہمان بنو گے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہو رہی تھی. یہ ابن زیاد کے دربار میں جس کے بیٹے نے جا کے اطلاع دی ہے ابن زیاد جسے تیری فوجیں ڈھونڈ رہی ہے وہ تو ہمارے گھر مہمان ہے. اللہ تعالیٰ جب فوجوں کے آواز آئی ہے گھوڑوں کے ٹانگوں کی آواز مسلم کے کانوں میں آئی. جناب مسلم اٹھے کمر برداری ہونے والا تلوار نیام سے نکالی تو وہ آگے بڑھی کہا مولا آپ گھر سے باہر نہ جائیں. مولا میں خاندان کی بڑی ہوں، مولا کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پردہ گھر میں یزیدی فوج داخل ہو جائے. رونے والے جملہ سنیں گے بڑا غیرت مند جواب ہے. مسلم کے کہتے ہیں توبہ مجھے دیکھ میں ہاشمی غیرت مند جوان ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے میری وجہ سے تیرے پردہ دار گھر میں یزیدی فوج داخل ہو جائے. اللہ روکا تو مسجد کوفہ کی جانب اور روکا کہو مسلم تو نے توبہ کے گھر میں یزیدی فوج کا داخلہ گوارا نہیں کیا ہے. اللہ جانے کیسے گوارا کیا جب زینب کے خیام میں شر داخل ہو بیوی رو کر کہہ رہی تھی واہ اللہ تعالیٰ خدا کو دیکھ لے میری جانب. جب مسلم نے کتنا کہا ہے بیٹا کو تفصیل مسئلہ پڑھو اور ایک بہن کا بھی خیال مجھے ہے. اللہ تعالیٰ مسلم نے کہا توبہ ہمیشہ تو کہا کرتی تھی جناب زینب سے کہ آج تک میں نے آدمی جوان کو جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اے توبہ مکان کی چھت پہ سوار ہو مجھے دیکھ میں اکیلا کیسے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ 3 کافروں کو فیصلہ کیا ہے مسلم نے. کوفہ کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں مسلم نے دشمن کے خون کے ٹکڑے نہ پھیلائے ہو، خون نہ پھیلایا ہو. اللہ تعالیٰ گوشت کے ٹکڑے ہیں، خون جاری ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی فوج پہ کنٹرول نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسلم کے کوفہ میں ایک قسم کا ظلم نہیں ہوا ہے. تراوی کہتے ہیں 3-4 قسم کا ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب زمین جنگ پہ کنٹرول نہ دیکھا نا تو انہوں نے مکان کی چھتوں سے ظلم کیا ہے اور انہوں نے پتھروں کی برسات شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے پاس پتھر نہیں تھے انہوں نے گرم کھولتا ہوا پانی مسلم کے جس میں سر پہ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ خدا کا وحدت کے بعد یہ نہیں چھتے کا میری جانب انہوں نے آگ کپڑوں کو آگ لگا کے مسلم کے جسم پہ پھینکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کوفہ کی ضعیفہ عورت ہے جس نے چکی کا پتھر اٹھایا ہوا تھا مسلم پہ گرانا چاہتی تھی. اچانک ایک کونے سے بیوی کے رونے کی آواز آئی. بیوی رو کے فرماتی ہے کہ نہ میرا پردیسی بیٹا ہے.
کیا ہے. ابن زیاد کے دربار میں مسلم آئے, ہاتھوں سے گردن بندھے ہوئے ہیں. ابن زیاد کے دربار میں آئے, ایک خوش آمدی نے کہا اے مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا ہے. رونے کی آواز بلند ہوئی, رونے والوں رو کے فرماتے مالی امیر سوال حسین, میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. اللہ جب لفظ امیر آیا لفظ پڑھتے بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی, رو کر کے فرماتے میرا مسلم بیٹا میں تمہارا دعا کر رہی ہوں, جب قیامت تک میرے حسین کا نام آئے گا لوگ کہیں گے غریب حسین او میرا لال. جب تیرا نام آئے گا ہر بندہ کہے گا امیر مسلم. اور رونے والوں خدا گواہ ہے مکمل مظلومیت میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. دیکھنا میری جان میں ظالموں نے بڑی مشکلوں سے مسلم کو سیڑھیوں سے چڑھایا. اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر مارتے تھے مسلم دیوار پہ جا لگتے, دوسری ٹھوکر مارتے دیوار پہ جا لگتے. رو کر کے فرماتے حیا کرو میں تمہارا مہمان ہوں. اللہ رونے والوں جب دارالمار کی چھت پہ لے کے آئے مگر میرے حضرات یہ بتاؤ میرے حضرات کے ہاتھ میں تلوار ہے. ایک منزل پہ میرے مولا رو رہے ہیں. اچانک دیکھا جناب عباس گرتے ہوئے حسین کے قریب آئے, رو کر کے فرماتے مولا پوری رات ہر بیوی سوئی ہے میری بہن رقیہ کو نیند نہیں آئی. رو کر امام فرماتے عباس اگر کہو تو منظر دکھاؤ. اور رونے والوں جب منظر کا نام آیا حسین فرماتے عباس میرے قریب آئیے. اگر جب عباس قریب آئے امام نے انہیں اسلامی امامت دراز فرمائے ہیں. عباس کا جملہ تھا دیکھنا تھا پیشانی زمین پہ آ لگی ہے. رو کر کے فرمایا مولا ہاتھ ہٹا. مولا فرماتے عباس تو نے کیا دیکھا ہے؟ رو کے فرماتے مولا میں نے دیکھا کوئی اونچا مقام ہے, ایک مظلوم ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے, ایک ظالم ہے جس کی تلوار اٹھی ہوئی ہے. دیکھ نہیں جا رہے. رو کر کے فرماتے عباس غور سے دیکھ میرے مسلم پہ مشکل بنی ہوئی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ کہ یہ بڑھایا کر رونے والا خدا گواہ ہے. نجات کی کشتی کشتی کربلا کی پہلی شہادت میں پڑھ رہا ہوں. اللہ خدا گواہ ہے قیامت بھر جملہ ہے. رو کے فرماتے ہیں عباس میرے مسلم پہ مشکل بنی ہوئی ہے. رو کے حسین کی جانب دے کے فرمایا مولا اگر ممکن ہو سکے مجھے کوفہ پہنچا. حسین کی آواز آتی عباس تیری منزل کربلا ہے, مسلم کی منزل کوفہ ہے. رو کے فرماتے مولا میں نے جنگ نہیں کرنی ہے. حسین کی آواز آتی عباس تو نے کیا کرنا ہے؟ کہا اونچا مکان ہے, ظالم تلوار چلائے گا میں نیچے گول بناؤں گا سر گول ملوں گا. حسین کی آواز آتی عباس نیچے غور سے دیکھ. اجدار جب خانی نے دیکھا کوئی سیاپور کی والی بیوی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. رو کے فرماتے آؤ میرا کربلا کا مظلوم بیٹے کا وکیل, آؤ میرے بیٹے کا سفیر, تیری نار جنت البقیع چھوڑ آئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ صافی ملک پھر دربار میں آئی آپ سے جملہ ہے. اور والا خدا گواہ ہے قیامت بھر جملہ ہے. ظالم نے تلوار چلائی, زہرا نے سر گود میں لیا ہے. اللہ تعالیٰ جب سر گود میں آیا سلام غریبوں سے جواب دی. سر کو زہرا نے گود میں لیا ہے. پھل کا کہاں گیا تھا, جسم کہاں گیا تھا. اللہ تعالیٰ دنیا کا دستور ہے اگر کہیں آپ راستے میں جا رہے ہیں, اگر روڈ کے کنارے کہیں آپ کو ٹرین پہ نظر آ جائے, ایمبولینس کو بلایا جاتا ہے, چار پائی لگائی جاتی ہے,
حضرت